بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ انسان دنیا میں نیک اعمال کرتا ہے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ نیک کام کرتا ہے، لیکن بعض دفعہ اس کو علم بھی نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا، وہ اپنے نیک اعمال کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل رکھوں گا جو ہمارے معاشرے میں عام پایا جاتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے نیکیاں انسان کی جو اس نے محنت اور مشقت کی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ کے قیام کرتا ہے، وہ صدقات و خیرات کرتا ہے، وہ گرمی کے روزے رکھتا ہے، وہ سردی میں جو ہے وہ نمازیں پڑھتا ہے اور اپنے صدقات کے ذریعے، خیرات کے ذریعے لوگوں پر احسان کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، اس کے سارے یہ نیک کیے ہوئے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ وہ کون سا ایسا خطرناک کام ہے؟ وہ ہے احسان جتلانا۔ اللہ خالق و مالک نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اپنے صدقات و خیرات کو، اپنے نیک کاموں کو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، احسان کر کے اور لوگوں کو تکلیف دے کے اپنے نیک کاموں کو، صدقات و خیرات کو ضائع نہ کرو۔ بعض دفعہ لوگ کسی کی مدد کرتے ہیں اور سالوں سال اس کو تانے دیتے رہتے ہیں، جی میں نے تیری فلاں جگہ پر مدد کی تھی، فلاں جگہ پر تیرے کام آیا تھا، تو میرے کام کو بھول گیا ہے، میرے احسان کو بھول گیا ہے، تو احسان فرموش نکلا ہے، تو بڑا بے وفا نکلا ہے، تو نمک حرام نکلا ہے۔ اس کو طرح طرح کے تانے دیتے ہیں۔ احسان آپ نے کر دیا ہے، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ کسی کے کام آگے ہیں، احسان نہ جتلائیں۔ احسان جتلانے سے کیا نقصان ہوگا؟ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اللہ فرماتے ہیں تمہارے نیک اعمال جو ہیں، صدقات و خیرات، کسی پر احسان کیا ہوا جو تو نے، وہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ حتیٰ کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم ہستی کو اللہ خالق و مالک نے قرآن مجید میں اعلان فرما دیا اور آپ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ اعلان فرمایا وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اے میرے نبی آپ کسی پر احسان کر کے زیادہ اس سے زیادہ طلب کی خواہش نہ رکھیں۔ احسان کر کے انسان یہ نہ کہے کہ میں نے فلاں کے ساتھ احسان کر رہا ہوں، فلاں کے ساتھ نیکی کر رہا ہوں اور میں اس سے زیادہ کی طلب خواہش یہ ہو کہ میں اس سے زیادہ حاصل کروں گا، زیادہ نفع لوں گا۔ احسان کر کے ایسا عمل نہ کریں کہ جس سے آپ کی نیکیاں جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنہ، تین ایسے آدمی ہیں جو جنت میں نہیں داخل ہو سکتے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر منان، جو احسان جتلانے والا، کام کیا ہے، کسی کے ساتھ کسی کی مدد کی ہے، نیکی کی ہے، صدقات و خیرات کے ذریعے اس کی مدد کی ہے، مشکل وقت کسی پر آن پڑا ہے، اس کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ اس کے ساتھ مدد کی ہے، روپے پیسے کے ساتھ مدد کی ہے، لیکن بات بات پر وہ تانے دیتا ہے، بات بات پر احسان کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے کہ فلاں جگہ میں اس کے کام آیا، فلاں جگہ اس کو ضرورت تھی، میں وہاں پہنچا، تو احسان بار بار کرتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین یہ بد نصیب ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جا سکتے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر احسان کرنے والا، یعنی احسان جتلانے والا، احسان نہیں کرنے والا نہیں، جتلانے والا، احسان کیا ہے بار بار دہراتا ہے، ولا عاق، اور والدین کا نافرمان، اور تیسرے نمبر پر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا مدمن خمر، جو شراب، ہمیشہ شراب نوشی کرنے والا، ہمیشہ شراب پینے والا، یہ تین بد نصیب ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو احسان فرموشی سے، احسان جتلانے سے بچیں۔ یہ ایسا خطرناک عمل ہے جو نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جو صدقات و خیرات کو ضائع کر دیتا ہے۔ اسی طرح جو والدین کا نافرمان ہے وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا، اور اسی طرح جو ہمیشہ شراب نوشی کرنے والا ہے وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ احسان جتلانا ایک ایسا خطرناک عمل ہے جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ الہ العالمین سے دعا ہے
اللہ تعالی ہم نے جو نیکیاں کی ہیں وہ نیکیاں قبول کر کے ہمیں ان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔